بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ یہ جو پنکی نے بیان دیا بنی گالہ میں بندے کو سامان والا، یہ بیان پنکی کا ایک ایسا بیان ہے کہ جس نے ہمارے ہاں بہت کچھ بدل کر رکھ دیا، لیکن صرف یہ بیان کافی نہیں ہے۔ صرف یہیں تک رک کر اس کہانی کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ دیکھیے، ہمیں کچھ 24 گھنٹوں سے بلکہ 48 گھنٹوں سے کچھ ایسے اشارے مل رہے تھے کہ یہ پنکی جو اچانک سامنے آئی، وائرل ہوئی، اور اس کے بعد اس پنکی سے جڑی چیزوں کو ڈائریکٹ کیا جانے لگا ٹورڈز بنی گالہ، ٹورڈز عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، ان سے جڑے لوگ، مختلف چیزیں، یہ سب کچھ ہمیں ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے طور پر نظر آنے لگا۔ آپ ڈاٹس کنیکٹ کیجئے، پنکی کے آج کے بیان کو دیکھیے، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے آج کے بیان کو بھی سچ نہ مانیں، آپ کچھ اور چیزوں کو بڑا تھورولی کھنگالیں، بہت ضروری ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ کیا میتھڈالوجی کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ ہمارے ہاں کتنی خلوص نیت کے ساتھ چیزیں کی جاتی ہیں، کیا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے؟ تو میں جو بات کروں نا کہ 24 گھنٹے کی چیزیں دیکھیے، 48 گھنٹے کی چیزیں دیکھیے، اب ہر چیز کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے، کچھ چیزیں اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ ان کا نام لیا جائے، لیکن پھر بھی وہ چونکہ اس سین میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں، یا ان کے تانے بانے کہیں کسی ایسی جگہ سے جڑے ہوتے ہیں کہ پھر ان کا نام لے کر بات نہ بھی کریں، آپ اشارتاً کنایتاً ان کی بات کرنی پڑتی ہے۔ میں اس کو چپ کرا دوں پہلے تو اوکے، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اشارتاً کنایتاً ان کی بات کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے ماجرا کیا ہے، کالے پیلے چینل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نام نہیں لیتے، ہر چیز کا نام نہیں لیا جا سکتا، ہر چیز اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ نام لیا جائے۔ اب یہ جو تھمبنیل آپ دیکھ رہے ہیں نا، پنکی ڈرگ ڈیلر کا پہلا تہلکہ خیز انٹرویو کہاں ہوا ہے؟ کہاں ہوا ہے انٹرویو؟ میرا عمران خان سے بہت پرانا تعلق تھا، پنکی انمول، اور پھر لکھا ہوا ہے ایسے انکشافات کے یوتھیوں کی توبہ توبہ کروا دی۔ پنکی ڈرگ ڈیلر سہیل آفریدی سے رابطوں کا انکشاف، ایسی خبر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ یہ تھمبنیل دیکھیے آپ، یا پھر یہ تھمبنیل دیکھیے، کالے چینل کا تھمبنیل ہے، تہلکہ خیز انکشافات، عمران خان کی ڈرگ ڈیلر انمول پنکی سے ملاقات، اس کے بعد ایک کوسچن مارک ڈلا ہوا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں یہ حرکت ہم بھی کرتے ہیں، صاف ماننا چاہیے، کئی جگہوں پر کوسچن مارک ڈالتے ہیں۔ کوسچن مارک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فلم دیکھی ہے سنجے دت کی زندگی پر، سنجو، اس میں وہ ایک جگہ پوچھتا ہے کہ فینشڈ، پھر کوسچن مارک، تو وہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا ہے؟ جب سنیل دت بن کے پریشان پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، کوسچن مارک موجود ہے، تو جرنلسٹک لائسنس ہے کوسچن مارک کی شکل میں۔ اور یہ میں بتا رہا ہوں غلط، میرے بہت سارے ہم خیال لوگ اور بہت سے صحافی سب کرتے ہیں۔ میر شکیل الرحمان صاحب نے تو عدالت کے باہر کھڑے ہو کے فرما دیا تھا نا، میرا بزنس ہے، دھندا ہے، اور دھندا سب سے پہلے۔ تو تہلکہ خیز انکشافات، عمران خان کی ڈرگ ڈیلر انمول پنکی سے ملاقات، انمول پنکی کو 20 کروڑ میں سینیٹر بنانے کی آفر، انمول پنکی کو 20 کروڑ میں سینیٹر بنانے کی آفر۔ پھر نیچے والی لائن کیا ہے؟ بشرا بی بی اور انمول پنکی رشتہ دار، یہ لکھا ہوا ہے، بشرا بی بی اور انمول پنکی رشتہ دار، یعنی یہ کمال ہمارے ہاں کیا جا چکا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے عثمان بزدار سے بھی تعلق جوڑا گیا تھا، یعنی ایک جانب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو آصف علی زرداری صاحب سے جوڑا جا رہا ہے، ایک جانب یہ ہو رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے پنکی منکی یہ آپ کا بازو مروڑنے کی سازش ہے۔ یہ بات صاف طور پر کی جا رہی ہے کہ پنکی 28ویں ترمیم کرا کے چھوڑے گی۔ بڑے بڑے صحافی، منطق اللہ جان صاحب نے ٹویٹر پہ یہ بات کی کہ اس کے آنے کی ٹائمنگ، 28ویں ترمیم کی آمد، پنکی کا آنا، پنکی کا افتخار صادق کا نام لینا، ایم کیو ایم کے ایم این اے کا، باقی نام لینا، اداکار منی بٹ کا نام لے دینا، سارا خان کا نام لے دینا، باقی چیزیں ہو جانا، یہ تمام چیزیں، اور پھر وہ جو اس کی ایک ڈبیا ہے، انمول پنکی ڈان نام کافی ہے، انجوائے وغیرہ، وہ ڈبیا، باقی اس کا نیٹ ورک، چیزیں،
کوکین کا پکڑا جانا، تمام چیزیں، اور یہ جھوٹ مسلسل بولا جانا کہ نہیں جی اس کی گرفتاری کراچی سے ہوئی ہے. یعنی ہم صحافیوں کو اب وہ بتانے والے سامنے اگر بتا دیں گے تو ٹھیک ہے نا، یہ باقاعدہ طور پر سورسز نے بتایا کہ اس کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، لاہور کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کیا گیا، پھر یہ کراچی لائی گئی، یہ خود اپنے منہ سے بتاتی ہے مجھے لاہور سے گرفتار کیا گیا، سما نے خبر چلائی اس کو لاہور سے گرفتار کیا گیا، لاہور کے نواب ٹاؤن میں اس کا گھر نکل آیا جو اس نے کسی شخص کے نام پر کرائے پر لے رکھا تھا، 45,000 روپے مہینہ کرایہ. اتنی بڑی ڈرگ ڈیلر 45,000 روپے مکان کا کرایہ، وہ 5 مرلے کا مکان کا پورشن، یہ اس کی چیزیں نکل رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ ایک اور چیز دیکھیے، یہ ہمارے استادوں میں شامل سینئر صحافی مظہر عباس صاحب وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی گرفتار ہو، اور جب اس کی گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے کافی دن پہلے کی جو اپنے منہ سے یہ بول رہی ہے، کوئی گرفتار ہو اور گرفتار ہونے کے بعد وہ غائب ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے معاملے پر کچھ ایسا کام ہو رہا ہے کہ اب اس سے کچھ کروایا جائے گا. یہ ہمارے سامنے گزشتہ کچھ عرصے میں گرفتار نہیں ہوئے، فاروق حبیب گرفتار، عثمان ڈار گرفتار، پھر اس کے بعد مختلف لوگ گرفتار، صداقت عباسی گرفتار، شیخ رشید گرفتار، بڑے پیارے لوگوں کے چینلوں پر نظر آنا، ان کو انٹرویو دینا، ان لوگوں کا اپنے منہ سے انکار کرنا، اور ان میں سے ایک صاحب جو ہیں انہوں نے انکار کیا، اور ان کے چینل کے ایک سب سے بڑی شخصیت نے مجھے، جو مالکان میں نہیں ملازمین میں سب سے بڑی شخصیت نے مجھے خود بتایا کہ انٹرویو ہو گیا، اور انہوں نے کہا یار کسی کو بھی ملے گا تو وہ کرے گا. میں نے کہا لیکن یہ تو پھر لایا گیا انٹرویو، کہنے لگے ہاں ڈان نے جب اسٹوری بی بی سی نے کی تو ڈان نے بتایا نہیں کہ صداقت عباسی کا انٹرویو کیسے ہوا، ہم چیک کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوا، اور پھر پریشر تھا اور واٹ ایور اٹ واز، تو وہ مانا گیا کہ جی ٹھیک ہے، نہیں جی انٹرویو ایسے ہی ہو گیا. اور پھر وہ صحافی جس نے وہ انٹرویو کیا، متی اللہ جان صاحب نے جو کی تھی ایک تقریب میں، ان کو پھر سرکاری نوکری ملنا، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو یہ جو پنکی ہے، مظہر عباس صاحب جیو نیوز پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ غائب ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے بڑے معاملات دیکھے ہیں، اس سے بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، استعمال ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر انمول پنکی نے آج وہ چادر نہیں الٹی، اس نے اپنے چہرے پر سے نہیں ہٹایا، اس نے ان سب کے چہرے پر جو نقاب ہے وہ اتار کے پھینک دیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس بات کو سچا مان رہے ہو تو پھر اس بات کو بھی سچا مان لو کہ اس کا وکیل کہہ رہا ہے کہ اس سے منسوب آڈیوز وغیرہ یہ وہ سب کچھ جھوٹا تھا، پھر وکیل یہ بات کر رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے نا. اب آپ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ وکیل صاحب کی جو آڈیو ہے اور وکیل صاحب جو بات کر رہے ہیں، وہ وکیل صاحب انمول پنکی سے متعلق بات بتا کیا رہے ہیں. جو ابھی عدالت کے احاطے میں جب ان کو لایا گیا تب بھی انہوں نے شور شرابہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ مجھ سے جو وہ جھوٹے بیانات بھی دلوائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کے نام دلوائے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کہیں گے؟ دیکھیں ملزمہ نے کہا کہ جی مجھے کہتے ہیں کہ آپ بنی گالہ کا نام لو، مجھے کہتے ہیں کہ جی جن لوگوں کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ ان کے نام لیں، میرے پہ پریشر ہے اور میں میڈیا سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور میرے خلاف جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، میں میڈیا کو بتانا چاہتی ہوں لیکن اس کو میڈیا سے بات نہیں کرنے دی گئی. اور یہ جو بھی نام سامنے آ رہے ہیں بولا یہ ان کی اپنی طرف سے آ رہے ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ میں نے کسی کا کہا ہے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ میں نے کسی کا کہا ہے. یعنی میں نے آپ سے کیا کہا تھا، ایک پیپر ہے میرے پاس، اے آر وائی نے چلا دیا، ایکسپریس نے چلا دیا، مختلف لوگوں نے چلا دیا، یہ سب کچھ کر دیا گیا، اور اس پیپر پہ نہ کسی ادارے کی تفتیش کا وہ لیٹر ہیڈ ہے کہ انہوں نے ایک کویسچنئر ہے، ان کا ایک پرفارما ہوتا ہے وہ بھرا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ سب کچھ کر رہے ہیں. نہیں، ایسے جیسے یہ ہے نا ہم اپنے نوٹس بناتے ہیں تو یہ سفید کاغذ، ایسا سفید کاغذ، وہ سفید کاغذ ہے اور اس پہ پین سے پکڑ کے جو لکھنا ہے وہ لکھ دیا گیا، اور پھر اس میں سرکاری اہلکاروں کے نام ہیں، اداکار کا نام ہے، اداکارہ کا نام ہے، ایم این اے کا نام ہے، اور بھی نام ہے اس میں. وہ پیپر میرے پاس موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، بندے نے مجھے حلفاً بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو بہت کچھ ہے اس میں. اور پنکی نے یہ ساری کی ساری کہانی بدل دی. اچھا اب کیا پنکی کو مکمل طور پر ہر چیز میں بے گناہ مان لیں؟ نہیں، اس کے کرتوتوں کی کہانی ہے، لیکن ہمارے ہاں نہ جانے کب
اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ کسی بہت بڑے مجرم کو استعمال کیا جائے جس نے نسلیں تباہ کر دی ہوں منشیات کے ذریعے نسلیں تباہ کر دی ہوں، اس کو استعمال کیا جائے کہ یہ کام کر دو. استعمال کیسے کیا جائے گا؟ یعنی اس کو کوئی یقین دہانی کرائی جائے گی، یا تو وہ یقین دہانی پوری ہوگی، یا ہمارے یہاں ٹرم ہوتی ہے ہاف فرائی فل فرائی ٹائپ کی چیزیں، ایسا کچھ ہوگا. مطلب کیا کیا جائے گا؟ تو یہ جو استعمال ہونا ہے یہ کتنا، اب میں اس کے لیے کیا ورڈ یوز کروں؟ مطلب کم از کم ورڈ بھی کتنا شرمناک ہے کہ ہمارے یہاں حکومتیں، ان کو چلانے والے لوگ اپنے مخالفین کے خلاف یہ تمام کام کر جائیں. بڑا شور مچتا ہے کہ جی رانا ثناء اللہ پہ منشیات کا پرچہ دیا گیا، اور ایسا کسی سیاستدان نے کب کیا؟ میں نے پہلے بھی یہ مثال آپ کو دی. چودھری شجاعت حسین صاحب کی کتاب، اس کتاب میں، اور اس آپ جا کے حامد میر صاحب کا کالم سرچ کیجئے، حامد میر صاحب نے اس کتاب کا صفحہ نمبر وغیرہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی ابھی میرے پاس سامنے اس طرح سے جس طرح سے میں پیپر اٹھا کے دکھا رہا ہوں وہ نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سینیٹر سیف الرحمان صاحب جو ہیں، وہ احتساب کمیشن والے سیف الرحمان صاحب، وہ آئے، وزیر داخلہ تھے چودھری شجاعت حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کہہ رہے زرداری صاحب پہ منشیات ڈالنی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو میں نہیں کروں گا. تو میاں صاحب جو ہیں وہ یہ کمال انجام دے چکے. جو نون لیگ پوچھتی نا ایسی سیاست کس نے کی کہ رانا ثناء اللہ پہ منشیات ڈالتی، تو شہریار آفریدی تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بتایا گیا تھا. اچھا، جن اے این ایف کے آفیسر صاحب نے کیا تھا وہ آج بھی عہدے پر موجود ہے، اور آج حکمران جماعت مسلم لیگ نون ہے. تو مسلم لیگ نون حساب کر لے، احتساب کر لے، چیزیں صاف کر دے. یہ بھی نہیں کرنا. اب ایک نیا کام ہو رہا ہے نا، بنی گالا. اچھا چلیں، عمران خان کا نام نہیں لیا تو بنی گالا میں کسی تک پھر کہیں پہنچایا جائے گا. تو یہ کمال ہوئے ہیں. اور یہ جو کالے پیلے چینل کے میں نے آپ کو تھمبنیل بھی دکھائیں، یہ سارے کام ہمارے ہاں کیے گئے ہیں، اور ابھی کافی کچھ نکلنا ہے. لیکن پنکی کے اس غبارے میں سے بڑی حد تک ہوا نکل گئی ہے. یہ معاملہ تقریباً آج کے اس چیز کے بعد ٹھوس ہو گیا ہے. دے may need to come up with something new, seriously. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.